بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون وقال تعالی وحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست میں دو چیزوں کا تعارف آپ کے سامنے ہوگا اور اس کی مقدور پر کوشش کی جائے گی اس کی تعریف سمجھنے کی اور اس کی مختلف اقسام اور رائج شکلیں سمجھنے کی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر قمار ہے، اور اسے آسان الفاظ میں جوا بھی کہتے ہیں، عربی میں قمار بھی کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر گیمبلنگ اسے کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے میسر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو میں نے بھی آیت تلاوت کی اس میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو گویا کہ یہ تین چار نام ہیں۔ عربی میں اسے میسر اور قمار بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے جوا، اور انگلش میں اسے گیمبلنگ۔ اور یہ جو قمار ہے یہ قمر سے مشتق ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، اور جیسے چاند بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے تو اس طرح جوئے کے اندر بھی مال بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اسی وجہ سے، اسی مناسبت کی وجہ سے اسے قمار کہا جاتا ہے۔ قمار کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ معاملہ یا ہر وہ عقد جو کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد کے اوپر کوئی رقم داؤ پہ لگا دی جائے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ میچ ہو رہا ہے، اس میچ میں اس بات کا پہلے سے علم نہیں ہے کہ کون جیتے گا، اور کسی ایک کے جیت پر یا دوسرے کی ہار کے اوپر ایک رقم داؤ پہ لگا دی جائے، اور اس انداز سے داؤ پہ لگائی جائے یا پورا مال بلا معاوضہ ہاتھ سے نکل جائے یا بلا معاوضہ ہاتھ میں آ جائے۔ یہ ایک آسان ایک تعریف ہے قمار کو سمجھنے کے لیے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، اصطلاحی تعریف: القمار الذی یستوی فیہ الجانبان فی احتمال الغرامہ۔ قمار اسے کہتے ہیں کہ جس میں دونوں جانب جو ہے نا وہ برابر ہوں، اور تاوان کے اٹھانے میں یا ایک رسک کو اٹھانے میں مال یا تو پورا چلا جائے گا یا پورا کا پورا آ جائے گا، اور وہ یہ ہوگا بھی بغیر معاوضے کے، یا فریق اول کے پاس یا فریق ثانی کے پاس۔ اور علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کی تعریف نقل فرماتے ہیں، فرمایا القمار اللہ یخلو کل واحد منہما من ان یغنم او یغرم۔ قمار ہر اس عمل کو کہتے ہیں یا ہر اس عقد کو کہتے ہیں کہ اس میں فریق اول ہو یا فریق ثانی ہو، وہ یا تو بہت کچھ لے لیتا ہے یا بہت کچھ کھو دیتا ہے، یا اس کو مل جاتا ہے، وہ غنیمت ہوتی ہے اس کے لیے، مال بلا معاوضہ ہاتھ آ جاتا ہے بہت سارا مال، اور یہ ہے کہ بہت سارا مال بلا معاوضہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ اس کے سر پہ تاوان ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ بلی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ قمار کی ایک آسان تعریف ہے جو میں نے تین فقہا سے جو ہے نا وہ نقل کی ہے، ان میں ایک تو علامہ شامی رحمہ اللہ، اور ایک علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ، اور دیگر ایک جو اردو کی تعریف وہ عام فقہا سے منقول ہے۔ قمار کب پایا جاتا ہے اور قمار کس وقت ہم یہ کہیں گے کہ اس معاملے کے اندر قمار ثابت ہو چکا ہے، یا اس معاملے کو ہم حرام کہیں گے، یا اس معاملے کو ہم جوا کہیں گے، یا اس کے اوپر گیمبلنگ کا اطلاق ہوگا؟ یہ کون سے عمل کو یا کون سے عقد کو کہا جائے گا؟ وہ کون سے ضروری عناصر ہیں یا کون سی ضروری شرائط ہیں جس عقد کے اندر پائی جائیں تو وہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا؟ ان میں پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ عقد معاوضہ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں جانب سے، فریق اول ہو یا فریق ثانی ہو، دونوں کی طرف سے لین دین ہو۔ اگر کوئی ایک شخص کی طرف سے صرف لین ہے یا صرف دین ہے، مطلب ایک شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی میچ جیت گیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، اور وہاں سے لینے کی بات نہیں ہو رہی، یا دوسری سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلانا میچ جیت گیا تو پھر میں اتنی رقم آپ کو دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو صرف ایک سائڈ کی بات کی جا رہی ہے نا، ایک سائڈ سے لیا جا رہا ہے، ایک سائڈ سے دیا جا رہا ہے، دونوں جانب سے لین دین کی بات نہیں ہے، تو یہ عقد معاوضہ نہیں کہلاتا۔ اور جب عقد معاوضہ نہیں ہوگا تو یہ پھر یہ ہدیہ کہلائے گا، تبرع کہلائے گا، کہ بھئی کسی فلانے واقعے کے ساتھ اس نے منسوب کر دیا، تو یہ کم از کم قمار کی وہ جو اصطلاحی تعریف ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ عقد معاوضہ نہیں ہے۔ قمار کے صادق آنے کے لیے یا جوا ہونے کے لیے یا حرام ہونے کے لیے عقد معاوضہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو کہ یہ جو فریق اول یا فریق ثانی آپس میں معاملہ کر رہے ہوں، یہ عقد معاوضہ بھی ہو، اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہ ہو۔ اگر کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہو کر کے وہاں پر پیسہ لگاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر فلانا میچ جیت گیا تو میں آپ کو اتنی رقم دوں گا، اگر تم جیت گئے تو میں اتنی رقم دوں گا، اب یہ دونوں آپس میں لین دین نہیں کر رہے، بلکہ ایک تیسری پارٹی ہے
یعنی اے اور بی آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، چاہے کھیل کود کر رہے ہیں یا کوئی اور آپس میں کوئی مقابلہ ہے، کوئی انعامی مقابلہ ہے، کوئی تعلیم، کوئی کسی قسم کا بھی مقابلہ ہے، آپس میں کمپٹیشن ہے، اور جو انعام دے رہے ہیں، یہ جو رقم لگا رہا ہے وہ تھرڈ پارٹی لگا رہی ہے، اور تھرڈ پارٹی وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ میچ جیت گئے، آپ کے میچ جیتنے کی صورت میں ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے. تو یہ جو تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی ہے تو یہ بھی عقد قمار نہیں کہلائے گا، اور یہ بھی عقد ناجائز نہیں ہوگا. اور تیسری جو شرط ہے، یہ جو عنصر ہے، وہ یہ کہ کسی غیر یقینی واقعے کی طرف منسوب ہو یا غیر یقینی واقعے کے اوپر موقوف ہو. اگر کوئی یقینی واقعہ ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کل صبح مشرق سے اگر سورج طلوع ہوگا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، تو یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دینے کا بہانہ چاہ رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا ہدیہ ہی کہلائے گا. یہ کوئی ایسی قمار کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی جائے گی اس کے اندر، اس لیے کہ یہ کسی ایسے واقعے کی طرف منسوب کر رہا ہے جو یعنی یقینی سمجھا جاتا ہے، وہ غیر یقینی واقعہ نہیں ہے. عقد ہوتا ہے ایک آپس کا جو لین دین ہے، لین دین کے اندر اگر آپ دونوں پارٹی کا آپس میں اگر کوئی لین دین ہو، معاملہ ہو، لین دین ہو، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ عقد معاوضہ دونوں طرف سے عوضین ہو، بدلین ہو، اور ایک پارٹی دینے والی ہے اور ایک پارٹی لینے والی ہے. اگر دونوں طرف سے کوئی چیز طے نہیں ہوگی بلکہ ایک جانب سے جو ہے وہ مال دیا جائے گا یا ایک جانب سے کوئی چیز دی جائے گی تو وہ معاوضہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ یا تو گفٹ ہوگا یا ہدیہ ہوگا یا تبرع ہوگا یا کچھ بھی اسے کہا جا سکتا ہے. عقد معاوضہ کے لیے بدلین ہونا ضروری ہے. ایک طرف عوض یعنی فریق اول کی جانب سے بھی کوئی چیز دی جا رہی ہو اور فریق ثانی کی جانب سے بھی کوئی چیز دی جا رہی ہو، چاہے وہ رقم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور رقم کے علاوہ کوئی مال کے علاوہ کوئی چیز، کوئی مبیع، کوئی خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی چیز دی جا رہی ہے تو وہ عقد معاوضہ کہلاتی ہے. عقد معاوضہ کے علاوہ جتنے جو تبرعات ہیں وہ سارے، اب اگر عقد معاوضہ نہیں ہے، کوئی چیز عاریت پر لی جا رہی ہے، کسی سے استعمال کرنے کے لیے لی جا رہی ہے، یا اسی طرح کوئی ہدیہ لیا جا رہا ہے یا وراثت کا کوئی مال مل رہا ہے تو وہ عقد معاوضہ نہیں کہلاتا ہے. جب وراثت کا مال ہے وہ ایک جانب سے مل رہا ہے، دوسری جانب سے اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز جا نہیں رہی ہے. اسی طرح عاریت ہے، کسی سے آپ استعمال کے لیے چیز لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس چیز آ رہی ہے، آپ کی جانب سے کچھ نہیں جا رہا ہے. اسی طرح ہبہ ہے یا ہدیہ ہے، اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک جانب سے ہدیہ دیا جا رہا ہے اور اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں جا رہی ہو. تو یہ عقد معاوضہ کے لیے دونوں طرف سے بدلین کا ہونا ضروری ہے کہ دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی چیز دی جائے تو پھر وہ عقد معاوضہ کہلائے گا. تو قمار کے متحقق ہونے کے لیے بھی عقد معاوضہ ہونا ضروری ہے کہ عقد معاوضہ ہوگا تو تب قمار متحقق ہوگا، اگر عقد معاوضہ نہیں ہوگا تو قمار متحقق نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تھرڈ پارٹی وہ اگر اپنا مال پیش کرتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہ دونوں جانب سے عوض نہیں پایا جا رہا بلکہ ایک تیسری پارٹی آتی ہے اور وہ تیسری پارٹی آ کے اپنا مال پیش کرتی ہے. تو یہ بھی ایک ہدیے کی ایک صورت بن جائے گی. یہ دونوں جانب سے لین دین نہیں ہو رہا اور یہ ایک تیسری پارٹی آ کے دے رہی ہے، تو یہ بھی قمار، اس صورت میں بھی قمار متحقق نہیں ہوتا یا قمار ثابت نہیں ہوتا. اور تیسری جو صورت تھی وہ میں نے بتائی تھی کہ غیر یقینی واقعے کی طرف اگر کوئی چیز منسوب کر دی جائے، غیر یقینی واقعہ اگر ہوگا، اگر تو یقینی واقعہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر تو وہ قمار متحقق نہیں ہوگا. اگر کوئی غیر یقینی واقعہ ہے، کوئی غیر یقینی حالات ہیں، جیسے آج کے الیکشن کے دن کے اندر کون جیتے گا کون ہارے گا، اس کے ساتھ اگر کوئی لین دین آپس میں منسلک کر دیا جائے تو پھر یہ قمار کہلائے گا. اگر ایک یقینی واقعے کی طرف اگر لین دین منسلک کیا جائے گا تو پھر وہ یعنی قمار نہیں کہلائے گا. نمبر 4، اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ یا تو بلا معاوضہ آپ کے ہاتھ سے پوری چلی جاتی ہے یا بلا معاوضہ ہاتھ میں آ جاتی ہے. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی مال لیتے ہیں مارکیٹ سے جا کے اور مال لینے کی صورت میں آپ کو اس میں سے کوئی انعامی چیز نکل آتی ہے. اب آپ تو اصل لے گئے تھے مال لینے کے لیے اور آپ نے جو پیسہ ہے وہ دیا تھا، یعنی وہ جو پیسہ تھا اس کے بدلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ملی ہے، آپ وہ اس چیز کو لے کے آئے ہیں اور اس چیز سے آپ کا فائدہ اٹھانا بھی مقصود ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انعام کے لیے آپ انعام کی لالچ میں آپ گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. اور انہوں نے بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اضافی آپ سے رقم لی ہو، وہ ایک اتفاقی طور پہ آپ کا اس میں انعام نکلا ہے. تو یہ بھی جو یعنی قمار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بلا معاوضہ
ہاتھ سے یا نکل جائے پوری رقم یا پوری رقم ہاتھ میں آ جائے تو وہ قمار کہلاتا ہے، اور یہاں پر بھی قمار متحقق نہیں ہوگا اگر کوئی معاوضے کے ساتھ کوئی چیز ہاتھ میں آ رہی۔ شرعی حکم کے بارے میں قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی اسی میں واضح ہے، نبی اللہ پاک نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوا اور والانصاب والازلام یہ تیر کی جو چیزیں ہیں یہ ساری رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، فرمایا کہ ان دونوں کے اندر یہ ابتداء اسلام کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس میں یہ کہا گیا کہ فیہما اسم کبیر، کہ شراب میں اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ تھوڑے فوائد ضرور ہیں لیکن اس کے اندر بہت بڑا گناہ کا عنصر بھی شامل ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تعال اقامر کا، آؤ کہ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلنا چاہتا ہوں، تو اسے چاہیے فلیتصدق، اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، یعنی صرف اتنا کہنا بھی اس کے لیے ناپسندیدہ چہ جائے کہ وہ جوا کھیلے۔ جوئے کی تو جو رقم ہے اور جوئے کی جو کمائی ہے وہ تو حرام ہوگی ہی، اور وہ جو رقم ہے وہ ساری کے ساری واجب التصدق ہے۔ اور یہ قمار کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ اور مختلف چیزوں میں ہوتا ہے قمار۔ ایک کھیلوں کے اندر بھی قمار ہوتا ہے کہ لوگ پتنگ بازی کے اندر قمار کرتے ہیں کہ اگر میری پتنگ کٹ گئی یا میں نے تمہاری پتنگ کاٹ لی تو وہ پتنگ میری ہو جائے گی، یا اس کے اندر کسی رقم کا بھی جو ہے نا وہ منسلک کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح پتنگ بازی کے اندر ہوتا ہے، کیرم بورڈ کے اندر، تاش کے اندر، اور شطرنج کے اندر، سنوکر کے اندر، ویڈیو گیم، لڈو، ان سب کے اندر اس میں دو تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور مارکیٹ میں جا کے کوئی گیم کھیلتے ہیں، اور گیم کھیلنے کے بعد آپ دونوں لوگ جو ہے نا وہ اپنی جو فیس ہے وہ پے کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک قسم کی اجرت ہے، آپ نے ایک گیم کھیلی ہے، اس گیم کا آپ پیسہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کھیلنے والے آپس میں شرط لگاتے ہیں، یا یہ کہ ہارنے والا وہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہارنے والا اس کے پیسے دیتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک دو کھیل رہے ہیں، اے اور بی، یہ دونوں گیم کھیل رہے ہیں، اور گیم کھیلنے کے بعد ان کا آپس میں طے ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہارے گا وہ دوسرے کی فیس دے کے جائے گا، تو ظاہری بات ہے یہ بھی ایک جوا ہے، آپ نے اپنے ایک یا تو آپ کی رقم لگ جائے گی یا ساری بچ جائے گی، تو یہ بھی ایک موہوم ہے، آپ کا جیتنا موہوم ہے، آپ کا ہارنا موہوم ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کی رقم بچے گی یا لگ جائے گی، تو بہرحال اس کو بھی یعنی ناجائز کہا گیا ہے، اور یہ بھی قمار کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے جو ہار جائے گا وہ دوسرے کو اتنی رقم دے گا، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ تو کھیلوں کے اندر اکثر قمار ہوتا ہے، اسی طرح کرکٹ کے اندر بھی قمار کی یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو کوئی تھرڈ پارٹی آ کے کہتی ہے کہ میں انعام دوں گا اور وہ آپس میں ٹورنامنٹ کرائے تو پھر اس صورت کے اندر تو یہ جائز ہوگا، لیکن اگر انہی سے پیسے جمع کر کے اور پھر انہی میں سے کسی ایک کو نواز دینا اسی پیسوں سے لے کر، تو یہ بھی قمار ہے، اور اس کو بھی ناجائز کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی لاٹریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ گیمبلنگ پائی جاتی ہے، جوا پایا جاتا ہے۔ لاٹریوں کی کون سی صورتیں؟ ایک تو عام لاٹری ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ نمبرات ہوتے ہیں، وہ نمبرات لیتے ہیں اور اس کے کوئی پتہ نہیں کہ اس پہ نمبر آپ کا آئے گا نہیں آئے گا، یا وہ وننگ نمبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض اسکریچ کارڈ کی جو لاٹری ہوتی ہے اس میں کچھ نمبر دیے جاتے ہیں، کچھ کارڈز ہوتے ہیں اس میں نمبر ہوتے ہیں، ان کو اسکریچ کر کے پھر وننگ نمبروں کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے، اس کی قرعہ اندازی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کون سے جو ہے نا اس کے نمبر وننگز ہوں گے، اور پھر وہ بھی اسکریچ کارڈ جو لاٹری ہے وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی جوا ہے، ایک قسم کی اپنے رقم کو خطرات کے اندر ڈالنا ہے۔ اسی طرح اخباری کوپن ہوتا ہے۔ اخباری کوپن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اخبار کے اندر اشتہار آ جاتا ہے کہ جو اس کا جواب دے گا، صحیح جواب دے گا، تو وہ اس کو فلانا انعام دیا جائے گا، اور وہ بھی قرعہ اندازی کے ذریعے سے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کچھ اس کا صحیح جواب کہیں سے تلاش کر کے لکھتے ہیں اور کچھ فیس کے ساتھ، معمولی فیس کے ساتھ وہاں پر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک قرعہ اندازی ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کو انعام دیا جاتا ہے۔ اب یہ لاکھوں لوگوں سے 10 روپے بھی اکٹھے کریں تو یہ ٹھیک ٹھاک بڑی رقم بنتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک بندے کو 50,000 کا انعام دے کے، کسی کو 60,000 کا، یا کسی کو 1 لاکھ کا انعام دے کے باقی رقم جیب میں ڈال لی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی
جو ہے نا وہ گیمبلنگ ہی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہے۔ اسی طرح رفاہی اداروں کی اسکیمیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ رقم یہاں پر لگانے کے لیے وہ کچھ اسکیمیں جاری کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی وہ کچھ لوگوں کو انعام دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر رفاہی کام کرنا ہے تو اس میں کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ آپ اللہ کے لیے دیں، اور جو بھی آپ نے چیریٹی کرنی ہے، جو صدقہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عوض یا کوئی مقابلہ یا کوئی اس کے بدلے میں کچھ لینا جو ہے نا وہ آپ نہ تو ذہن میں رکھیں، اور نہ اس کی کوئی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کوئی توقع رکھیں۔ اصل تو تصور یہی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ رقم اس کی استعمال ہوتی ہے اور کچھ رقم اس کی وہاں پہ لگتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو انعام ملتا ہے، اور وہ اگرچہ وہ رقم رفاہی ادارے میں کیوں نہ جاری ہو، تو تب بھی یہ ایک گیمبلنگ کہلاتی ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کچھ بیمہ پالیسی، اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ رقم دے دی جاتی ہے۔ انشورنس کی جتنی پالیسیاں ہیں، انشورنس کی جتنی کمپنیاں ہیں، ان سب کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک مخصوص رقم لی جاتی ہے، اور بس اوقات وہی یکمشت لے لی جاتی ہے، اور اکثر اس کے کچھ پریمیم بنا کے دے دیے جاتے ہیں، کچھ اقساط ہوتی ہیں وہ ادا کرنی ہوتی ہیں، اور ان اقساط کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا کوئی رسک جو ہے نا وہ کور کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی صحت کا بیمہ بھی ہوتا ہے، کوئی حیات کا زندگی کا بیمہ بھی ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے آج کل مختلف قسم کے اور بھی آئے ہوئے ہیں، کوئی شادی کا بیمہ، بچوں کی شادی کا، بچوں کی تعلیم کا۔ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ رقم لے لیتے ہیں، کچھ رقم جمع کرا دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد اس رقم کے اوپر مزید اضافی رقم اس وقت کے آنے کے اوپر، مقررہ وقت کے آنے کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، کیسے آئے گا، کن حالات میں آئے گا، اور اس کے اندر سود کا عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور 20 لاکھ روپے لیتے ہیں، یا 5 لاکھ دیتے ہیں اور 50 لاکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر سود بھی ہے اور ساتھ ساتھ جوا بھی ہے۔ بس اوقات جن واقعات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ واقعات ہی یقینی نہیں ہوتے، کہ یعنی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے اوپر بس اوقات چیزوں کو موقوف کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت آ گئی، ناگہانی موت آ گئی، تو اس صورت کے اندر ہم یہ رقم آپ کو دیں گے۔ تو اب اس کا بھی کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی موت آتی ہے، اللہ پاک سے عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو بیمہ کی جو پالیسی ہے، یا بیمہ کے اندر جو رقم دی جاتی ہے، یہ بیمہ کی جو رقم ہے یہ بھی ناجائز ہے، اور یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح ممبرشپ کی جو اسکیمیں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اس کے اندر بھی ایک قسم کا جوا پایا جاتا ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں وہ اپنا ایک چینل سسٹم چلاتی ہیں، اور حقیقت میں کوئی چیز بیچنا اور خریدنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو اپنا گاہک بنانا مقصد ہوتا ہے، اور ایک چین بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ اس قسم کی جو ہے نا وہ کمپنیاں آتی رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کمپنی آئی تھی، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کوئی گھڑی بیچتی تھی۔ اب اس گھڑی کی مارکیٹ میں وہ عام طور پہ پائی بھی نہیں جاتی ہے، اور اس کی کتنی ویلیو ہے، کیا ویلیو ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ اس کی اپنی طرف سے ایک ان کی مخصوص رقم ہوتی تھی، وہ رقم دے کے آپ وہ گھڑی لے سکتے ہیں، اور اکثر لوگ گھڑی لیتے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ اس ایک چینل کا حصہ بن جاتے تھے۔ اس چینل سے پھر کچھ نہ کچھ وہاں سے کچھ کماتے رہتے تھے، اور کچھ نہ کچھ ان کو ماہانہ بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر ملتا رہتا تھا، اور اس میں بھی اگر کوئی ان کی پالیسی کو پورا لے کے چلتا ہے، اور بلکہ لوگوں کو آگے موٹیویٹ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس چینل سسٹم کے اندر لاتے تھے۔ تو یہ جو ممبرشپ اسکیم ہے، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک شینل کمپنی ہوتی تھی، وہ انہوں نے ایسی پروڈکٹ رکھی ہوتی تھی جو عمومی طور پہ گھر پہ استعمال بھی نہیں ہوتی تھی، یا لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، عام طور پہ آفیسز میں استعمال ہوتی تھی۔ تو وہ جو شینل کمپنی کی جو پروڈکٹ تھی وہ بھی ان کا بھی اصل مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے پیسہ لینا، اور ان پیسوں کو سودی کاموں میں لگانا، اور اس سے کچھ پروفٹ وغیرہ حاصل کرنا۔ براہ راست وہ کوئی چیز بیچنا اور براہ راست کوئی چیز خریدنا وہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ممبرشپ جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس جوئے کی ماتحت جو ہے نا وہ آتی ہیں۔ اسی طرح کچھ تجارتی کمپنیوں کی انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں، لیکن اگر تجارتی کمپنیوں کی انعامی اسکیمیں کچھ شرائط کے ساتھ اگر جو ہے نا وہ جائز ہیں، اور اگر وہ ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ ان کی شرائط یہ ہیں کہ انعامات کی وجہ سے بازاری قیمت میں اضافہ نہ ہو۔ ایک چیز ہے وہ پتی کا ڈبہ اگر وہ 500 کا مل رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہ انعامی کوپن کی وجہ سے وہ 600 کا ہو جائے، یا وہ 700 کا ہو جائے، وہ 800 کا ہو جائے۔ اگر وہ بازاری قیمت سے زائد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ نے اضافی پیسہ لگایا ہے وہ اسی کوپن کے لیے لگایا ہے، وہ پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو انعام کے لیے نا کوالٹی کے اندر کمی نہ کی جائے۔ اگر کوالٹی کے اندر کمی کی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی یہی حکم ہے
کہ پھر یہ جوئے کے حکم میں داخل ہوگا اگر یعنی یہ جو تجارتی اسکیم ہوگی یہ لینا جائز نہیں ہوگی. اور تیسری چیز یہ کہ جو اصل چیز اس اصل جو مقصد ہے وہ اس چیز سے نفع حاصل کرنا مقصد ہو، کہ وہ چیز صرف اس مقصد کے لیے نہیں خریدی کہ آپ کو انعام ملے، اور بلکہ وہ چیز آپ کے اصل ضروریات کے اندر شامل تھی. جیسے بعض اداروں میں یہ لگ جاتا ہے کہ فلانی تاریخ تک اتنی خریداری کر لیں ہمارے ادارے سے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ ہماری اپنی چوائس پر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کی مرضی کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، اپنی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ خریدنے کے اوپر اگر کوئی انعام ملتا ہے تو پھر یہ تجارتی کمپنیوں کی جو اسکیم ہے وہ لینا جائز ہے، اگر ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے. یعنی یا تو انعامات کی وجہ سے بازاری قیمت میں اضافہ ہو جائے، یا کوالٹی میں کمی ہو جائے، یا اصل کسی چیز سے اصل مقصد جو ہے نا کسی چیز سے نفع حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ صرف یہ پیسہ لگا کر کے کوئی نفع یا انعام یا فائدہ یا بینیفٹ حاصل کرنا ہو، تو یہ صورت جو ہے نا پھر ناجائز ہوگی. یہ جوئے کے جو نقصانات ہیں علماء نے بہت سارے لکھے ہیں، اور بہرحال میں ان کی طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ حرص و لالچ کی ہے، طمع کی. ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور کوئی محنت نہیں کر رہا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ کی لالچ لگی ہوئی ہے، حرص ہے اور طمع ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے جوئے کرتا ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے جو بکی ہوتے ہیں آپ معلوم کریں تو ان کے اندر کتنی حرص اور کتنی لالچ ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپس میں بغض و عداوت بھی آتی ہے. اگر کسی سے آپ ہار گئے ہیں تو اس سے نفرت لازمی اس کا عنصر ہے کہ آپ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ نہیں ہوگا، سختی ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگا، یہ بھی واضح ہے. اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ امراض قلب، دل کی بہت ساری بیماریاں، چونکہ مستقل ایک بہت بڑا برٹن آپ کے اوپر آ جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان سہا، پھر آپ نے فائدہ حاصل کیا، تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ دل کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے جنون بھی آتا ہے، کہ ایک انسان پاگل ہو جاتا ہے، نیم پاگل، اور یہ اس طرح کے واقعات بہت سارے سننے میں آتے ہیں. اسی طرح جو انسان ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دیگر جو فرائض ہوتے ہیں ان سے بھی غافل ہو جاتا ہے، نماز وغیرہ سے بھی غفلت ہو جاتی ہے. اسی طرح کاہلی ایک انسان کے اندر آ جاتی ہے، کہ ویسے انسان ہے وہ محنت کر کے کماتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، ان پیسے کی ایک تو انویسٹمنٹ، پھر اس پیسے کے اوپر رسک کرتا ہے، پھر وہ اپنا محنت کرتا ہے، پھر وقت لگاتا ہے، پھر مارکیٹ میں جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سارے جتن کرنے کے بعد 4 پیسے وہ کماتا ہے، اور ادھر یہاں پہ ایک شرط لگائی اور لاکھوں روپے لے کے نکل گیا. تو اب یہ جو اس کے اندر نا پھر وہ جو کام کرنے کا عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھئی کمانے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی قدر تو ہاتھ لگے گا نا. نتیجے میں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس سے بھی جاتے ہیں، اور مزید جو ہے نا وہ خسارے کا بھی باعث بنتے ہیں، اور بس اوقات کچھ کما بھی لیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نا جوئے کے حوالے سے چند تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ عرض کی. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے سود سے متعلق. سود کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ سود بھی شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے اندر مباحات کا جو دائرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو حرام کردہ چیز ہیں وہ بہت کم ہے. اس میں کہا گیا کہ اگر پورے معاملات کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو اس خلاصے کے اندر 3 چیزیں منع ہیں. ان میں ایک قمار ہے، اور علامہ ابن عربی رحمہ اللہ نے اس کا نکالا خلاصہ. ایک قمار ہے، اور ایک سود ہے، یعنی ایک جوا ہے اور سود ہے، اور تیسرا غرر ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. غرر کہتے ہیں غیر یقینی کیفیت کو، اور سود کے حوالے سے تو ہم ابھی تفصیل ذکر کر چکے، اور سود جوئے کے حوالے سے، اور سود کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور غرر، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا اگر پورے کا خلاصہ نکالیں تو اس میں صرف 56 معاملات آتے ہیں، 56 معاملات ایسے آتے ہیں جو ناجائز ہیں. اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب جائز جو ہے نا وہ کہلائے جائیں گے. تو ان 3 چیزوں سے بیسکلی ہم نے اپنے جو بھی عقد کرنا ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے، جو بھی ہمارا عقد معاوضہ ہوگا، لین دین ہوگا، اس کے اندر ہم نے ان 3 چیزوں سے بچنا ہے، کہ اس کے اندر یہ تو نہیں پایا جا رہا کہیں سود تو نہیں لازم آ رہا، کہیں جوا تو لازم نہیں آ رہا، کہیں جو ہے نا وہ غرر یا غیر یقینی کیفیت ہمارے سودے کے اندر پیدا تو نہیں ہو رہی. یہ 3 چیزوں کا ہم نے اپنے پورے معاملات کے اندر لحاظ رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے تو ربا کو سمجھ لیتے ہیں. ربا کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر ربا جو ہے نا وہ
کا اطلاق ہوا ہے اور ربا کا منع کیا گیا، حرام کیا گیا ہے۔ ربا لغت کے اندر کہتے ہیں کسی بھی اضافی بڑھنے والی چیز کو، ربا یربو ربوون بڑھنا، کسی بھی چیز کا بڑھنا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اندر یہ ربا کا جو لفظ ہے وہ آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یرب صدقات، یہ جو صدقات ہیں اس کی وجہ سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی اربا یربی اربان کہ صدقات میں اضافہ ہونا، بڑھنا، یہ ربا اس معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پہ الی ربوۃ ذات قرار و معین، وہاں پر ربوہ بلند جگہ کے لیے، بلند جگہ بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو لہذا یہاں پر قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ آیا اہتزت و ربت، وہاں پر بھی ہے کہ اہتزت و ربت، ربت کا معنی یہاں پر بھی بڑھنا، جھوم جانا، حرکت کرنا، و ربت اور بڑھ جانا۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیر ہے، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے فاخذہم اخذۃ الرابیہ، انہیں ایسا پکڑا، اخذۃ الرابیہ کہ ایسا پکڑا جو بہت اضافی اور بڑا ہوا پکڑنا تھا، تو یہاں پر بھی رابیہ کا مطلب بڑھنا، اضافہ ہونا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ کھانا تناول فرمایا اور 15 افراد کا جو کھانا ہے وہ بہت سارے صحابہ کو کافی ہو گیا، 1500 صحابہ کو، کوئی تقریباً 15 افراد کا کھانا تھا اور اتنے لوگوں کو کافی ہو گیا، تو صحابی فرماتے ہیں فواللہ ما اخذنا من لقمۃ، اللہ کی قسم ہم جو بھی لقمہ لیتے تھے الا ربت من نسفلھا او قال من تحتھا، کہ جو ہم لقمہ لیتے تھے نیچے سے ایسا لگتا تھا کہ دوسرا لقمہ آ گیا۔ تو یہاں پر بھی ربط اسی معنی میں ہے کہ اضافے کے معنی میں اور بڑھوتری کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لغوی اعتبار سے یہ بڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور سود اس کا ایک اچھا، یہ ربا اور سود یہ دو قسم کی جو ہے نا ایک اصطلاحات ہیں، ربا عربی میں کہتے ہیں اور سود اردو میں کہتے ہیں، لیکن جو سود ہے یہ ربا کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا، یہ سود کا ایک حصہ، یعنی ربا کا ایک حصہ سود جو ہے نا وہ ربا النسیئہ یا ربا القرض یا ربا الجاہلیہ یا ربا القرآن، اس کو صرف جو ہے نا وہ سود بیان کرتا ہے۔ باقی جو اس کی جو دوسری قسم ہے وہ جو ربا الفضل، جس کے اوپر میں ابھی بات کروں گا انشاءاللہ، اس کی طرف جو ہے نا وہ سود بیان نہیں کرتا اور سود اس کی مکمل وضاحت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم ربا کی اگر بات کریں تو پھر ہمیں صرف سود کا لفظ کافی نہیں ہوگا کہ ہم سود سے بچ جائیں گے، بلکہ سود سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن سود سے ہٹ کر بھی ربا اس سے ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، پورے ربا سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ربا اور سود جو ہے نا یہ تدریجی طور پر امت مسلمہ کے اوپر حرام ہوا، ویسے تو یہ پرانی امتوں کے اندر بھی یہ حرام کیا گیا تھا، قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے اخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل۔ اسی طرح انجیل کے کچھ ابواب ہیں اور اس کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہودیوں کے جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے زمانے کے اندر بھی سود جو ہے نا وہ منع کیا گیا تھا۔ اور اس کی جو ترتیب ہے علماء نے لکھی ہے کہ بعثت نبوی کے 6 سال میں قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی، جس کے اندر سود اور ربا کی جو حرمت ہے یا کسی قدر اس کی حرمت کی طرف اشارہ تھا، اور براہ راست حرمت تو نہیں، کلیئر حرمت تو نہیں تھی، لیکن اشارہ اس کی طرف تھا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ تم جو لوگوں کے ساتھ ربا کا معاملہ کرتے ہو یہ ربا اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو بھی تم لوگوں کے ساتھ ربا کا معاملہ کرتے ہو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اور اس سے مراد اللہ کی رضا ہوتی ہے، فاولئک هم المضعفون، تو ان لوگوں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر ایک تو یہ ربا بھی داخل ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے نیوتا وہ بھی ربا کی ایک بدترین شکل ہے، اور وہ یہ شکل ہے کہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے اندر ہمارے رواج اور رسوم ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور کچھ رقم دے کے آ جاتے ہیں، اور اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جب ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا فنکشن ہوگا تو اس سے جو زائد رقم ہے وہ ہمیں ادا کی جائے گی، ہمیں اضافی رقم ادا کی جائے گی۔ تو یہ جو نیوتا کی اس نیوتا کو بھی جو ہے نا وہ ناجائز کہا گیا شریعت کے اندر، اس کو بھی ربا کہا گیا۔ اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر جو ربا ہے اس ربا سے مراد نیوتا ہے، شادیوں میں جو رقم دی جاتی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح یہ پہلے نمبر پر نازل ہوئی۔ دوسرے نمبر پر وَأَكْلِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی،
اور اکلم الربا وقد نہوا عنہ واکلم اموال الناس بالباطل، اور یہودیوں کی طرح اشارہ کر کے کہ بھئی یہ لوگ سود کھاتے تھے اور حالانکہ ان کو اس سے روکا بھی گیا تھا، اور یہ لوگ مال کو ناجائز طور پر ناحق طور پہ لوگوں کے مال کو کھاتے تھے، اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا گیا۔ ہجرت کے بعد یہ دوسرے نمبر پر یہ ایک آیت نازل ہوئی۔ تیسرے نمبر پر غزوہ احد کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ اضعافا مضاعفا، اور بڑھا چڑھا کر کے، دگنا تگنا اس سے بڑھا چڑھا کر کے سود اس سے جو ہے نا وہ نہ کھاؤ، اس سے کہ اتنا بڑھتا چلا جائے اتنا بڑھتا چلا جائے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا پاکستان کا قرض ہے، اصل رقم کتنی ہے اور قرض کتنی ہے واللہ عالم، یہ زیادہ ماہرین جانتے ہوں گے۔ تو اضعاف و مضاعفہ، دگنا تگنا اور کئی گنا اوپر چلا جائے، فرمایا کہ لا تاکلوا الربا، اس طرح کا سود نہ کھاؤ۔ یہ غزوہ احد کے بعد یہ جو آیت ہے یہ نازل ہو گئی تھی۔ نمبر 4 پہ اللہ پاک نے جو نازل کی، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس بیع سے مراد کہ ہر وہ چیز جس کے پیچھے لین دین کے پیچھے کوئی اثاثہ ہو، اگر لین دین کے پیچھے کوئی اثاثہ نہیں ہوگا اور وہ صرف پیسوں کا لین دین ہوگا یا پیسوں کا ڈفرینس ہوگا، برابر کرنا ہوگا، ادھار کا لین دین ہوگا، تو وہ جو ہے نا وہ ناجائز ہوگا۔ اگر کوئی اس کے پیچھے اثاثہ ہے تو پھر وہ ایک جائز صورت بھی ہے، بیع کی خرید و فروختی، اور وہ معیشت کے استحکام کے لیے ضروری بھی ہے، تاکہ لین دین کے جو نیچے ہیں وہ کچھ نہ کوئی کسی قدر اثاثے ہوں، تاکہ ایک مضبوط اور تگڑی معیشت جو ہے نا وہ پروان چڑھ سکے۔ اللہ کبیر۔ اسی طرح نمبر 5 کے اوپر پھر جو آیت نازل ہوئی وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور پھر فرمایا فإن لم تفعلوا، اگر تم یہ نہ کرو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی گناہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے سوائے سود کے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک آخری میں، اور پھر فرمایا کہ ضرور ما بقی من الربا، جو آپ کے ربا کے جو معاملات ہیں جو آپ نے پہلے لین دین کر رکھے ہیں اس لین دین کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں، اور وہ جو اوپر کے جتنے بھی لین دین ہے، جو اصل رقم ہے وہ تو لی دی جائے گی، لیکن اصل رقم کے علاوہ جتنے اوپر کا جو لین دین ہے وہ سب کا سب ختم ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے خاندان میں جو بنو عباس کا جو لین دین ہے اور بنو عباس کا جو اتنا بڑا سود ہے، سب سے پہلے میں وہ معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ حدر ہوگا، یا وہ سب سے پہلے وہ ضائع کیا جائے گا اور وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ جو اعلان کیا تھا یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا تھا، گویا کہ تدریجی طور پہ جو ربا ہے اس کی حرمت تدریجی طور پر آئی ہے، اور آخر میں آ کے تمام چیزیں تقریباً واضح ہو گئیں۔ ربا النسیہ خصوصی طور پہ، اور ربا الفضل وہ پھر احادیث سے واضح ہوا۔ اب ربا کا قرآن مجید میں یہ ربا کا ذکر تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے حوالے سے جو فرمایا، سود کے حوالے سے وہ ناجائز ہونے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ شاہدی، اور اس کے جو دونوں گواہ ہیں جو لکھنے والے اس سود کے معاملے کو، اور وکاتبہ اس کے گواہ، وکاتبہ اس کے لکھنے والا منشی وغیرہ، ان سب کے جو سود کے معاملات کرنے والے جو سود کے ساتھ براہ راست انوالو ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الربا بضع و 70 بابا والشرک مثل ذلك، فرمایا کہ ربا جو ہے نا یہ تقریباً 70 دروازے ہیں اور شرک بھی اسی کی مثل ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الربا 73 بابا، ربا اور سود جو ہے نا یہ تقریباً 73 باب ہیں۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تو یہ کتنا یعنی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بدبخت انسان ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں سوچ سکتا۔ فرمایا کہ سود اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ من 33 زنیہ یزنیہ فی الاسلام، اگر کوئی سود کا 1 درہم لے لیتا ہے تو وہ 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ یعنی زنا کی سزا سب جانتے ہیں اور کتنا سخت قسم کا گناہ ہے، اور اس کو سب گناہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن کہا کہ جو سودی درہم جو ہے نا وہ وصول کرتا ہے تو وہ
اسی طرح کا گناہ ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ 33 مرتبہ اس نے کوئی بدکاری کی ہو. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان احد اکثر من امره ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امره تسیر الى قلۃ. فرمایا کہ جس کا مال بھی سود کی وجہ سے زیادہ ہو جائے، اضافے میں آ جائے، دیکھنے میں نظر آئے کہ بہت زیادہ مال ہے، لیکن انجام کار ایسا ہوگا کہ وہ کمی کی طرف جائے گا. اس لیے بہت سارے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو معاشی بھونچال ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ سودی معاملات کا ہونا بھی ہے کہ جو سودی معاملات کے اندر رقم ہندسوں کے اندر تو ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، پیچھے یعنی ان کے کوئی اثاثہ نہیں ہے، تو جس کی بنیاد پر افراط زر بھی آتا ہے، اور افراط زر کی وجہ سے پھر جو یہ مہنگائی وغیرہ اور دیگر چیزیں جو مارکیٹ کے اندر آتی ہیں. تو فرمایا کہ اگر دیکھنے میں آپ کو مال زیادہ لگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو انجام ہوگا وہ انجام کار یہی ہوگا کہ اس مال کے اندر کمی ہو جائے گی، یہ مال زیادہ رہے گا نہیں. اور کل جیسے بات ہوئی تھی کہ برکت ختم ہو جائے گی، اس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مال آیا تو ہے، لگا اور بہت جلدی لگ گیا، اور اس کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اور وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں فرمایا کہ سحر ایک جادو ہے، اور اس میں ایک ربا کا بھی ذکر آیا، قتل النفس آیا کہ کسی جان کو قتل کرنا، قذف المحصنہ پاک دامن خاتون کو تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ. یہ 7 چیزیں، ان میں جو ایک سر فہرست ہے وہ سود بھی ہے. فرمایا کہ اس طرح کی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچیں. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے بین یدی الساعۃ یظہر الربا والزنا والخمر، کہ قیامت کے قریب جا کے زنا بھی عام ہو جائے گا اور سود بھی عام ہو جائے گا اور شراب وغیرہ بھی یہ بھی ظاہر ہو جائے گی، عام ہو جائے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہر زنا والربا فی قریۃ، کسی بھی بستی کے اندر زنا اور سود اگر بہت زیادہ عام ہو جائیں، غالب ہو جائیں، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب اتار دیا ہے اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذت فیہم السنہ، کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی سود غالب آ جائے اور ان کے معاملات کے اندر سودی لین دین بہت زیادہ ہو، تو فرمایا کہ ان کے اوپر قید سالی آ جاتی ہے. وما من قوم یظہر فیہم الرشا، اور کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے اندر رشوت زیادہ ہو جائے یا ظاہر ہو جائے. اور فرمایا کہ الا اخذوا بالرعب، ان کے دل میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، خوف اور دہشت مستقل ایک ان کے سر پہ جو نا وہ سوار رہتا ہے، دہشت سوار رہتی ہے، ان کے دل میں خوف رہتا ہے، امن میں وہ نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کا امن جو نا وہ چھین لیتے ہیں. تو بہرحال یہ قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سود جو نا وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے ہمیں کس حد تک جو ہے نا وہ بچنا چاہیے، اور اپنے معاملات کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی معاملے کے اندر یا کسی عقد کے اندر کوئی سودی عنصر یا ہمارے پیسے کے اندر کوئی سودی پیسہ شامل تو نہیں ہو رہا. اب آ جاتے ہیں سود کی تعریف. سود کہتے کسے ہیں؟ ہم نے سود پڑھ تو لیا کہ سود ہے ناپسندیدہ اور سود بہت گناہ کی بات ہے، سود معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور انسانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیکن سود ہے کیا چیز؟ سود کی جو تعریف کی گئی ہے، ایک یہ کہ کل زیادت لا یقابلها عوض، اور مختلف قسم کی تعریفات کی گئی ہیں. میں 2 ہی بیان کروں گا، ویسے اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے 2 ہی کافی ہیں. کہ ہر وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو، ہر وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو. بلکہ اس سے پہلے میں 2 قسمیں بتا دوں. ربا کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے ربا النسیئہ، اس کے 3-4 نام ہیں. ربا القرض بھی کہتے ہیں، ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، ربا القرآن بھی کہتے ہیں، ربا الدین بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ ہوتا ہے، کہ کسی کو پیسہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں جب اس سے پیسہ واپس لینا ہے تو کچھ اضافی لینا ہے. یعنی یہ عام طور پہ جو اس زمانے میں جو سود زیادہ رائج تھا وہ یہ تھا. تو اسی وجہ سے قرآن مجید اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی حرمت چونکہ قرآن مجید میں آئی تو اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جاہلیت میں روایت اس لیے. اور چونکہ اس کے اندر قرض کا لین دین ہے تو اس کو ربا القرض اور ربا الدین بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو برحال اور چونکہ ادھار بھی ہے تو ربا النسیہ. تو اگر پیسوں کا بدلے میں پیسہ کا لین دین ہو اور اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ کمی بیشی آ رہی ہو
اور جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہو تو یہ ربا نسیئہ کہلاتا ہے، اور یہ سود حرام ہے، اور یہ سود جو ہے نا وہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے ربا کی، وہ ربا الفضل۔ ربا الفضل یہ ہوتا ہے کہ ہم جنس چیزوں کے تبادلے میں، ایک جنس کی چیز ہے اور دوسری چیز کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کمی بیشی کر رہے ہیں۔ گندم کے بدلے میں گندم، اب ظاہری بات ہے گندم کے بدلے میں گندم کا تبادلہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ ایک گندم اعلیٰ قسم کی ہے اور ایک ادنا قسم کی ہے۔ چاول کے بدلے میں ایک اعلیٰ قسم کا اور ایک ادنا قسم کا، ایک جو ہے نا وہ کائنات کا ہوگا، ایک ٹوٹا ہوگا، ایک پونیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس صورت کے اندر شریعت نے یہ منع کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کی طرح ہم جنس چیزوں کے اندر اگر آپ نے لین دین کرنا ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ برابر سرابر لیں، اور اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چیز ضرور موجود ہے، گندم موجود ہے، اور آپ اعلیٰ گندم کے بدلے میں ادنا گندم لینا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ مل جائے گی ادنا گندم، اور اسی طرح ایک ادنا گندم والا کے پاس وہ کہتا ہے مجھے اعلیٰ گندم چاہیے، اور وہ اگر لے گا تو ظاہری بات ہے 2 کلو کے بدلے میں 1 کلو لے گا، 1 کلو ملے گی اچھی گندم۔ اسی طرح ہم چاولوں کے اندر دیکھ لیں، چاول اگر اچھا والا تو وہ 300 کا، اور ادنا والا تو وہ 150 کا۔ اب وہ دیکھا جائے تو قیمت کے اعتبار سے ریٹ کے حساب سے 2 کلو اور 1 کلو برابر ہو رہا ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ یہ چونکہ ایک سٹے کا بازار اور جوئے کا بازار اور سود کا بازار چونکہ اس سے گرم ہوتا ہے، اور آگے جا کے کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ جس سے سود کا اور جوئے کا دروازہ کھل سکتا تھا، اس وجہ سے شریعت نے سد باب کے لیے اس کو بھی منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب یہ یدم بیدن مثلا بمثل والفضل ربا۔ حدیث کے اندر واضح طور پہ آیا کہ اگر ہم گندم کے بدلے میں، جو کا جو کے بدلے میں، اور اسی طرح کشمش کے بدلے میں، اور اسی طرح نمک کا نمک کے بدلے میں، سونے کا سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں اگر ہم آپس میں لین دین کریں گے تو اس صورت کے اندر ہم اس بات کا خیال کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں برابر سرابر ہونی چاہیے، اور اگر کمی بیشی ہوں گی، جو بھی ما نقص و ما زادہ، جو کم ہو یا جو زیادہ ہو، یہ سب کا سب سود کہلاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادنا کے بدلے میں اعلیٰ لیں یا اعلیٰ کے بدلے میں ادنا لیں تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم رقم کے ساتھ بیچیں اور رقم کے ساتھ خرید لیں، تو اس صورت کے اندر پھر یہ جو معاملہ ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ ربا کی 2 اقسام، جو بڑی اقسام ہے وہ میں نے بتا دیں کہ ایک ربا النسیئہ ہے اور دوسرا ربا الفضل ہے۔ عام طور پہ جو ہمیں ضرورت پیش آتی ہے وہ ربا النسیئہ کی پیش آتی ہے۔ ربا الفضل کے کچھ مختصر سے احکام ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی ربا النسیئہ جو ہماری پوری جو اس بینکنگ ہے وہ بھی ربا النسیئہ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ہمارے جتنے لین دین ہیں وہ اکثر ربا النسیئہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو آگے کے سیشن میں جو ہمارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں شیئر کریں گے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ آگے پوری اس کے اندر تفصیل ہے تو وہ آگے بھی چلے گی، لیکن ربا الفضل کے اندر چونکہ اتنی تفصیل نہیں ہے تو وہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جنس کا اتحاد ہے، ایک چیز بالکل ایک ہی جنس کی ہے، گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، اور بس صرف صفت کے اندر فرق ہے، ایک عمدہ ہے، ایک ادنا ہے، اور ایک اعلیٰ ہے اور ایک گھٹیا ہے، تو اس صورت کے اندر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ادھار بھی نہیں کرنا اور برابر سرابر کا بھی خیال رکھنا ہے، اور تقابض بھی ضروری ہے، ایک ہی مجلس کے اندر قبضہ بھی ضروری ہے، اور برابری بھی دیکھنی ہے کہ بھئی مثلاً بمثلاً بھی ہو، اور پھر یدم بیدن بھی ہو، ادھار بھی نہ ہو، تقابض بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی مس ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی یا نہیں پائی جائے گی تو اس صورت کے اندر وہ سود لازم آئے گا اور وہ ناجائز ہوگا۔ اگر جنس کے اندر ایسا کام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو ماہیت ہے یا جو اس کی حقیقت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے ہم ایک خام مال ہے، روئی ہے، اور روئی کا تبادلہ اگر کپڑے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس میں کمی بیشی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالکل ماہیت ہی تبدیل ہوگی اور وہ ایک جنس رہی نہیں۔ جب ایک جنس نہیں رہی تو پھر اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ آپ جو بھی آپس میں طے کریں گے، جو بھی لین دین کرنے والے، بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، وہ جو بھی آپس میں طے کرے گا تو اسی طے کرنے کے حساب سے وہ لین دین کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 کہ اجناس مختلف ہیں اور ان کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، سونے کے بدلے میں چاندی ہے اور چاندی کے بدلے میں سونا ہے، اس طرح جنس تو مختلف ہے لیکن دونوں جو چونکہ ثمنیت کے قبیل میں سے ہے تو اس کے اندر بھی جو نا وہ قبضہ کرنا ضروری ہے، اور قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ اگر قبضہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیا معلوم کہ اگر آپ 20 دن کے بعد اگر اس سے رقم لیں گے تو اس وقت سونے کا کیا ریٹ ہوگا، اس وقت چاندی کا کیا ریٹ ہوگا. تو وہ ظاہری بات ہے اس سے بھی ایک گیمبلنگ کا اور جوئے کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے شریعت نے اس سے بھی جو ہے نا وہ منع کیا ہے. تو یہی تقریباً 3 چیزیں بنتی ہیں ربا الفضل کے اندر کہ جس سے ہمیں بچنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. باقی جو ربا النسیہ ہے، ربا النسیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا میں نے عرض کر دیا کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ ہو اور اس میں کوئی اضافی لین دین کیا جا رہا ہو اور جو دیا جا رہا ہے اس سے کچھ اضافی رقم طلب کی جا رہی ہے، اور وہ اضافی رقم طلب کرنا وہ آپ کے عقد کا ایک حصہ بن جائے، یعنی مشروط ہو جائے. اگر کوئی مشروط نہیں ہے آپ کے عقد کے اندر تو پھر اس صورت کے اندر یہ لین دین جائز ہے. مثلا اگر میں نے کسی سے 10,000 روپے لیے اور اس نے میری ایک مشکل وقت میں مجھے 10,000 روپے دے دیے، اور اب میں دے رہا ہوں تو میرے اچھے حالات آ گئے تو میں اب اگر اس کو اپنی مرضی سے 11,000 روپے دے دیتا ہوں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 15,000 دے دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بلکہ حسن قضا ہے، یہ بہتر انداز سے ادا کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضانی و احسن نبی، اس نے مجھے دیا اور بہتر طریقے سے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت تھی کہ وہ جب واپس کرتے تھے تو پھر اچھے انداز سے دیتے تھے. تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسی چیز ہے جو مشروط ہے، آپ عقد کے اندر کوئی چیز مشروط کر دیتے ہیں، اور وہ مشروط کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو ایک ہے کہ مشروط باقاعدہ عقد کا حصہ بنا دیا گیا، جیسے انعامی بانڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقینی طور پہ اور قانونی طور پہ اس کی قرآن اندازی ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو اضافی رقم ملے گی. آپ نے حکومت کو قرض دی ہے، کچھ بانڈز لیے ہیں، اور وہ آپ کو رقم بھی واپس ملے گی اور قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی کے نتیجے میں جو انعام ملے گا وہ بھی آپ کو ملے گا. تو اب یہ یقینی طور پر جو ہے نا یہ سود ہے اور یہ ناجائز ہے. اور ایسی صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر قرآن اندازی گورنمنٹ نہیں کرتی، حکومت قرآن اندازی نہیں کرتی، تو اس صورت کے اندر ہم اس کے اوپر کیس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کیس کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی ثوابدید نہیں تھی کہ وہ انعام دے یا نہ دے، یہ اس کی اپنی ثوابدید نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے قانوناً لازمی ہے. تو جو چیز قانوناً لازمی ہو تو وہ مشروط ہی سمجھی جائے گی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے باقاعدہ قانوناً اس کی شرط تو نہیں لگائی، لیکن مارکیٹ کے اندر عرف یہی ہے. جیسے ملائیشیا کے اندر ایک ماڈل بنایا گیا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ بھی ہم لوگ بانڈ تو لیتے ہیں لیکن کوئی جو ہے نا وہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی جو ہے نا وہ رقم دیں یا اضافی انعام دیں. لیکن ہوا کبھی ایسا نہیں، بلکہ ہر سال انہوں نے انعام بھی دیا، اس کے اوپر قرآن اندازی بھی ہوئی. اگر تو کوئی باقاعدہ اس کا کوئی نظام بنایا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی یقینی طور پہ انعام دینا یعنی انعام دینا ان کے لیے لازم نہیں ہوتا، تو پھر تو شاید یہ جائز ہو جائے. لیکن ادروائز جو ہے نا جو موجودہ پریکٹس ہے یا جو موجودہ مارکیٹ کے اندر یہ المعروف کالمشروط کے قاعدے کے مطابق لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی بانڈز خریدے گا تو اس کو متوقع طور پہ اس کا انعام اسے مل جائے گا. تو لہذا یہ جو ہے نا یہ سود کہلائے گا اور یہ ناجائز ہے. اور ربا کی تعریف کی طرف آتے ہیں. فرمایا کہ کل زیادت لا یقابل عوض، ہر وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو. اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا کل قرض جر منفعتا، ہر وہ قرض جو منفعت لے کر کے آئے فہو ربا، وہ سود ہے. کل قرض جر منفعتا فہو ربا، یعنی رقم دی گئی تھی قرض اور اس کے بدلے میں کسی قسم کا کوئی بینیفٹ مل جائے، وہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مال کے علاوہ کوئی کسی اور فیسلٹی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسی صورت اگر جس میں آپ اس رقم کے اوپر کہ جہاں پہ آپ کے رقم جو اصل رقم ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور اس اصل رقم کے بدلے میں آپ کو جو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو وہ فائدہ بھی سود کے اس میں آئے گا اور اسے ناجائز کہا جائے گا. اسی طرح کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کل قرض یؤخذ به اکثر منه، یہ مختلف قسم کی تعریفات کی گئی ہیں. کل قرض جر منفعتا فهو وجه من وجوه الربا هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض. یہ 4-5 تعریفات ہیں اور سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہ لین دین کے اندر ہر وہ زیادتی جو کسی عوض کے مقابلے میں نہ ہو. 10,000 کے بدلے میں 10,000 ہے، یہ 1,000 اضافی کہاں سے آیا؟ یہ جو 1,000 ہے یہ جو اضافی ہے یہ سود کہلائے گا اور یہ ناجائز کہلائے گا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اسی طرح جو احادیث کے اندر جو ربا آتا ہے، اس میں احادیث کے اندر جو ربا آتا ہے اس ربا کا جو اطلاق ہے وہ مختلف جو معاملات کے اوپر ہوتا ہے. مثلا
اللہ اکبر. ایک تو سودی قرض کے لین دین پر ربا النسیہ جو ہم نے پڑھا ہے، اور دوسرا ربا الفضل، اس کے اوپر بھی قرآن مجید کا اطلاق ہوتا ہے. تیسرا نیوتا کے اوپر، اور اور چوتھے نمبر پر ہر خرید و فروخت کا جو ناجائز معاملہ ہے اس کو بھی ربا کہا جاتا ہے. اگر کسی اور وجہ سے بھی خرید و فروخت ناجائز آ جائے، یعنی آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں یا ایسی چیز خرید رہے ہیں جس کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جو بائع ہے، جو بیچنے والا ہے، جو سپلائر ہے، وہ آپ کے حوالے کرنے پر قادر ہے یا وہ چیز متعین نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی جو بیع ہے یا ایسی جو خرید و فروخت ہے یہ ناجائز ہوتی ہے. ہر خرید و فروخت کے جو ناجائز معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ربا کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ربا کا اطلاق ایک بہت عمومی معنی میں ہر ناجائز کام کے اوپر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان من ارب الربا استطالت عرض المسلم، کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا اور ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ سب سے بڑا یہ سود ہے، یہ سب سے بڑا ربا ہے. اور یہاں پر ربا گناہ کے معنی ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ایک مسلمان آدمی کی آبرو ریزی کے ساتھ اس کی آبرو ریزی کرنا یا اس کی آبرو ریزی سے کھیلنا. اور ایک یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو سود ہے یہ موجودہ زمانے کی ضرورت ہے. پہلے زمانے کے اندر جو سود کی ممانعت آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ سود اس زمانے کے اندر لوگ اپنی صرفی ضروریات کے لیے لیا کرتے تھے اور اپنے گھر چلانے کے لیے قرضہ لیا کرتے تھے. اب ایک گھر کے اندر راشن نہیں ہے، وہ قرضہ لیتا ہے اور آپ اس سے اضافی پیسے لیتے ہیں، یہ ظلم سمجھ میں آتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں میت پڑی ہے اور میت کے کفن دفن کے لیے خرچہ چاہیے، یا کوئی مہمان آ گئے اور ان کے کھانے پکانے کے لیے وہ جو ہے نا خرچہ چاہیے اور اس کے لیے قرض لیتا ہے، تو اس کے اوپر تو اضافی لینا سمجھ میں آتا ہے. لیکن تجارتی جو قرض ہے یا تجارتی جو لین دین ہے، اس تجارتی لین دین کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر بندہ اپنی خوش دلی سے کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی رضامندی سے کر رہا ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عمومی طور پہ یہ ایک جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا وہ سوال کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا جاہلیت کے زمانے میں جو لیے جاتے تھے وہ صرف صرفی قرضے ہوتے تھے، تجارتی قرضے نہیں ہوتے تھے. تجارتی قرضوں کا لین دین اس وقت رائج نہیں تھا. یہ ایک یعنی وہ سوال کیا جاتا ہے. تو ان دونوں سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تجارتی قرضے صرف اس موجودہ دور کی ضرورت ہے، بلکہ تجارتی قرضے اس دور سے رائج ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی قرضے لیے اور دیے جاتے تھے. حتیٰ کہ یہ جو قریش مکہ کا جو قافلہ جا رہا تھا، ان لوگوں کے پاس پورے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا اور وہ سارے لوگوں کا اس میں پیسہ لگا ہوا تھا. تو وہ کس لیے تھا؟ وہ کوئی ذاتی گھر کے کھانے پینے کے لیے تو نہیں تھا، وہ کوئی صرفی یا ذاتی ضروریات یا ایک کنزیوم کے لیے یا ذاتی قرضے کے لیے یا ذاتی ضرورت کے لیے وہ قرض نہیں تھا، وہ بلکہ تجارتی اور پیداواری مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ قرضے لیے گئے تھے، اور جا کے اتنی بڑی رقم جا کے انہوں نے کاروبار کے اندر لگائی تھی. اسی طرح بنو عمرو بن عامر کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ یہ بنو مغیرہ سے جو ہے نا وہ قرض لیتے تھے، اور بنو مغیرہ جو ہے نا ان کو جاہلیت کے اندر بہت بڑا جو وہ مال ہے وہ قرض کے اوپر دیتے تھے جاہلیت میں. اور جب وہ اسلام لایا تو اسلام میں آنے کے بعد ان کے اوپر بہت بڑا مال جو ان کے اوپر تاوان کی صورت میں تھا، یا ان کے اوپر جو بہت بڑا قرض جو ہے نا وہ ان کے اوپر تھا جب وہ اسلام قبول کیا. تو بنو مغیرہ کا بنو عامر والوں نے جب وہ لیا تو اس وقت بنو عامر کے اوپر بہت بڑا قرضہ تھا جو انہوں نے بنو مغیرہ کو دینا تھا. اور یہ قرضہ بھی یہ تجارتی قرضہ تھا، نہ یہ کہ کوئی صرفی قرضہ یا گھر کی ضروریات کے لیے کوئی قرضہ ہو، ایسا نہیں تھا. اسی طرح اہل طائف کے بارے میں آتا ہے. اہل طائف جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پر کاروبار کرتے تھے، اور وہاں پر کچھ یہودی تھے جو یمن سے آئے تھے، کچھ یثرب سے آئے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو بنو ثقیف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے. وہ لوگ بھی وہاں پر جو کاروبار کرتے تھے تو اس میں عام طور پہ وہاں سے شہد، یہ منقع اور کشمش، اور اس کے علاوہ گندم
اور اس کے علاوہ لکڑی اور چمڑے کی جو مصنوعات ہے وہ وہاں سے جو ہے نا ایکسپورٹ کی جاتی تھی، باہر لے جائی جاتی تھی، اور اس کے لیے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں سے قرضے بھی لیتے تھے. تو وہ بھی ایک پیداواری قرضے کی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ مثال ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جو اشارہ ہے رحلت الشتاء والصیف، یہ جو سردی اور گرمی کے جو سفر ہیں یمن اور شام کے، یہ بھی ظاہری بات ہے وہ صرف کھانے پینے کے ضروریات کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ بھی تجارتی جو سفر ہیں، یہ تجارتی قرضے لے کر کے جاتے تھے، اور تجارتی معاملات کے لیے اتنا بڑا جو وہ رقم ہوتی تھی وہ انویسٹ ہوتی تھی. اسی طرح زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ بھئی ہمارا اتنا مال لے لیں اور یہ ہم آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی لا ولکن سلفن، یہ امانت نہیں ہے، یہ ہمیں قرض دے دیں. اب قرض دینے میں کیا فائدہ تھا، امانت میں کیا فائدہ ہے؟ امانت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، اور قرض ایک ایسا ہے کہ اس کو آپ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں. اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ اگر وہ مال امانت کے طور پہ رکھی جاتی ہے، رکھا جاتا ہے ان کے پاس، تو اس صورت کے اندر اگر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے تو جو مال رکھوانے والے ہیں، جو مودے ہیں، ان کا جو مال ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ ضمان بھی لازم نہیں آتا، اس لیے کہ بھئی امانت تھی اور امانت ضائع ہوگی، اور اس میں اگر جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی تعدی یا اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو اور وہ خود سے ہلاک ہو گئی ہو تو اس کا تاوان نہیں آتا. تو لہذا یہ جو وہ ہے تاوان ادا نہیں کرے گا، اور اس صورت میں اگلے بندے کا نقصان ہو گیا جس سے امانت رکھوائی ہے. اچھا، دوسرا، اس نے بھی اتنا عرصہ امانت رکھی، اس کے 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اور 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد واپس دے رہے ہیں، تو وہ 10 لاکھ ہی ہے. تو زبیر بن العوام کہتے تھے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دیں یا قرض دے دیں. اس قرض کو وہ انویسٹ کرتے تھے. نتیجہ یہ ہو جاتا تھا کہ اس کے جو 10 لاکھ ہیں یا جو بھی اس نے رقم دی XYZ، وہ مضمون ہوتی تھی، یعنی وہ محفوظ ہو گئی. اب قرض ہے، قرض تو دینا ہے، امانت تو اگر ہلاک ہو جاتی تو امانت نہ دیتے، قرض تو دینا ہے. اور ان کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو پیسے تھے وہ دگنے ہو جاتے تھے، کبھی 3 گنا ہو جاتے، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتے، کبھی کم ہو جاتے. تو بہرحال وہ جو رقم تھی وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے جاتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنیہ اقض من مالی، کہ میرے مال میں سے کچھ جو مال ہے وہ بیع من مالی، میرے مال میں سے بیچ دیں، اور اقضی دینی، اور میرے دین جو ہے نا، میرا جو قرض ہے وہ ادا کر لیں. اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کو کہیں جگہ پہ مسئلہ پیش آئے تو آپ میرے مولا سے مدد مانگنا. تو وہ مولا 2 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ایک اللہ کے لیے بھی، اور ایک مولا جس کے ساتھ عقد موالات آپ کا ہو، غلاموں کے ایک مفہوم کے اندر بھی داخل ہوتا ہے. اگر کوئی غلام مسلمان ہو جائے اور وہ کسی کے ساتھ عقد کر لے کہ میں تمہارا وارث بنوں گا اور تم میرے وارث بنو گے، تو وہ بھی ایک مولا کہلاتا ہے. تو کہا کہ من مولا، کہ آپ کا مولا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ، کہ اللہ مولا ہے اور آپ ان سے مدد مانگنا. تو وہ قرضہ کتنا تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 22 لاکھ قرضہ تھا. اب وہ 22 لاکھ قرضہ انہوں نے صرف گھر کے روزی روٹی کے لیے تو نہیں لیا تھا، اور گھر کے کھانے پینے کے لیے تو نہیں لیا تھا، گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ جو ہے نا وہ بڑی ضرورت کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ قرض لیا تھا. تو بہرحال یہ کہنا کہ یہ جو قرض ہے یہ تجارتی اور پیداواری مقاصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ بات بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی اور پیداواری مقاصد کے لیے اور بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا وہ قرضے لیے جاتے تھے. اور آج کے دور میں بھی ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سود ہے، یہ سود کس طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ امت کے لیے یا ایک اسلامی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ احادیث اور قرآن کے بعد تو کسی اور چیز کے ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال پھر بھی جو علماء نے، ہمارے فقہاء نے اس پر کام کیا ہے، یہ جو ماہر جو معاشیات ہیں انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ عقلی طور پہ سمجھایا کہ جو لوگ سود کے اعتبار سے جو پیسہ اپنے سود پہ لگاتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے. وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی بینک سے جو لوگ سود لیتے ہیں، یعنی جو سود پہ جو قرض لیتے ہیں، وہ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ قرض لیں گے. اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ 30 افراد بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس حال کے اندر 30 افراد نے جا کے بینک کے اوپر جا کے اپنا 1-1 کروڑ روپیہ رکھوا دیا. اب وہ 1-1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، اور اس 1-1 کروڑ کے اوپر وہ ظاہری بات ہے وہ کسی عام آدمی کو ملنے والا نہیں ہے، ہم سب کی وہ رقم ہے. اسی طرح عام بینکوں کے اندر جو جا کے لوگ رکھواتے ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی اماؤنٹ رکھواتا ہے، تو وہ تھوڑی بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، وہ کروڑوں روپے اربوں روپے بنتی ہے.
اب وہ کون لے رہا ہے اس قرض کو؟ لے کون رہا ہے؟ ایک بہت بڑا مل والا جس کی پہلے سے 11 ملیں ہیں. وہ 11 ملوں والا جا کے بینک سے جا کے قرض لے لیتا ہے. وہ ہمارے 30 کروڑ اٹھا کے لے جاتا ہے. اس 30 کروڑ سے وہ نئی مل لگا لیتا ہے. اور وہ جو ہے نا کاغذات اپنے صرف اس نے رکھنے ہوتے ہیں. اور وہ اس جو مل لگاتا ہے وہ 30 کروڑ کا اگر وہ انویسٹ کرتا ہے تو اس 30 کروڑ کے بدلے میں وہ 40 اس کو بنا لیتا ہے. بس اوقات اس سے زائد بھی بنا لیتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض کاروبار تو ایسے ہیں کہ اس میں کئی گنا زیادہ جو ہے نا وہ نفع ہوتا ہے, کئی گنا زیادہ. ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں, انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ باٹا کا اس زمانے کی یہ 89 یا 80 کی کہیں کی بات ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں جو ایک کاسٹ آتی تھی ایک باٹا کے ایک جوتے پر, وہ اس زمانے میں کہ 2-3 روپے تھا, اور جب بکتا تھا تو وہ 50 روپے کا بکتا تھا. اور آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ 3-4 ہزار روپے کا وہ اس کے اوپر جو وہ بک رہا ہے 3,000 کا, 4,000 کا, 5,000 کا, تو اس کے اوپر ٹوٹل کاسٹ جو ہے نا 500-600 کی آ رہی ہوگی. تو یعنی اس قدر جو ہے نا بہت ساری جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں اس قدر جو ہے نا وہ بہت بڑا مارجن ہوتا ہے. اور مثلاً اب وہ اس نے جو بینک سے پیسہ لے کے گیا تھا اس کے اوپر جو کمایا اس کا ایک کچھ حصہ جو ہے نا مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے اس نے یا اس سے کچھ کم و بیش اس نے بینک کو دے دی ہے. اور باقی جو چیز بنائی مثال کے طور پہ اس نے چینی بنائی یا کوئی بھی پروڈکٹ بنائی وہ ہمارے لیے بنائی, کپڑا بنا دیا, جوتے بنا دیے. اب اس نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پیسہ 50 لاکھ روپیہ دیا جو آپ کا ہم سب کا جو جمع کردہ تھا عوام کا, وہ 50 لاکھ روپیہ اس نے دیا بینک کو. بینک نے اپنی فیس رکھی, کچھ پیسہ اپنے پاس رکھا, باقی سارا انویسٹر کو دے دیا. اب وہ تقسیم کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے 1-1 کروڑ کے اوپر چند ہزار روپے کچھ اضافی آ گئے یا چند لاکھ روپے کچھ اضافی آ گئے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بڑے خوش ہو گئے. لیکن جب وہی جو سرمایہ دار جس نے ہمارے پیسے ہمارے تھے, پیسے اس کے تھے ہی نہیں, پیسے تھے ہی ہمارے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ برابری کی بنیاد پر 50-50 کماتا. اس نے اس سے 30 کروڑ سے 50 کروڑ کر لیے, اور ہم لوگ وہیں 1 کروڑ کے اوپر جن کا اصل پیسہ تھا وہ چند لاکھ روپے یا چند ہزار روپے لے کے راضی ہو گئے. اور پھر اس نے ستم یہ کیا کہ وہ جو پروڈکٹ بنائی اس پروڈکٹ کی لاگت کے اندر وہی رقم بھی شامل کر دی. سنا کہ جو رقم اس نے سود کے طور پہ دی ہے, اب مثال کے طور پہ اس نے 50 لاکھ روپے دیے تو اس نے یہ جو کاسٹ کے اندر یہ رقم بھی شامل کر دی. اب جب کاسٹ کے اندر یہ رقم شامل کی تو نتیجتاً وہ جو مارکیٹ کے اندر جوتا جانا تھا وہ مزید مہنگا ہو کے گیا, جو کپڑا جانا تھا مزید مہنگا ہو کے گیا, جو چینی جانی تھی وہ مزید مہنگی ہو کے گئی. اور جب وہ خریدنے والا آیا تو وہ خریدنے والے بھی ظاہری بات ہے ہم تھے. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے وہاں سے بینک سے جو ہے نا بڑا پیسہ کمایا اور چند ہزار پہ ہمیں اضافی پروفٹ ملا, اور وہ جا کے جب ہم وہ مصنوعات یا وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ دوبارہ جا کے اسی سرمایہ دار کی جیب میں چلی جاتی ہے. اسی لیے جو شریعت کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اگر پیسے کو لگانا چاہتے ہیں, کسی کو ساتھ لین دین کرنا چاہتے ہیں, تو 2 میں سے ایک بات طے کر لیں. آپ اس پیسے کو کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پیسہ مضمون ہوگا, یہ آپ کو پیسہ واپس ملے گا اور اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے دیا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ملے تو پھر آپ انویسٹمنٹ کریں, اور وہ انویسٹمنٹ نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہو. ایسا نہ ہو کہ نفع تو آپ کو ملے گا اور وہ بھی ایک مخصوص تناسب کے حساب سے, اور وہ جو سود کے حساب سے جو ایک مقرر کردہ جو اس کی شرح فیصد ہوتی ہے اس کے حساب سے, اور باقی جو ہے نا وہ جو نقصان ہے اس کو آپ جو ہے نا برداشت نہیں کریں گے. تو موجودہ جو جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں ان کے اندر جس قسم کا بھی سود رائج ہے اس سود کے اندر اسی قسم کا عنصر کار فرما ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیتا. اور جو دینی اور اسلامی اور مالیاتی ادارے ہیں وہ جو رسک ہیں اس کو اگرچہ کسی قدر کور ضرور کرتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود وہ اس بزنس کا یا کسی بھی تجارتی عمل کا حصہ بنتے ہیں, اور اس کے اندر باقاعدہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں اور ان کے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں, اور اثاثوں کا لین دین ہوتا ہے. جو بھی ان کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے یا جو ان کا معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کسی بیس کے اوپر ہوتے ہیں, بغیر بیس کے نہیں ہوتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ربا نسیہ ہے اور یہ سود ہے. اگر کوئی بھی ایک ایسی زیادتی ہو جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو, یا ہر وہ قرض جو منفعت کی طرف لے کے جائے وہ سود کہلاتا ہے. اور یہ جو سود سے متعلق جو کچھ تفصیلات تھی میں نے آپ کے سامنے جو نا وہ عرض کر دی, اور اس سے متعلق مزید آگے بھی گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. ہمارے جو سیشن ہے اور ہمارے جو اصل اس یہاں پر جو گفتگو کریں گے وہ وقاص بھائی ہیں, اور یہ ماشاءاللہ ایک
باقاعدہ طور پہ اس فیلڈ کی جو تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی ہے اور باقاعدہ طور پہ ایک مالیاتی ادارے میں کام بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے بھی اصل لیکچر جو ہے نا وہ ان کے ہوں گے. اور اس کے علاوہ آگے مفتی طلحہ صاحب ہیں, وہ غرر کے اوپر اور غیر یقینی کیفیت کے اوپر اور خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی اگلی جو نشستیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اور اس میں جو سوال و جواب کا بھی انشاءاللہ سلسلہ ساتھ ساتھ رہے گا. آپ ساتھیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو وہ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں, ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں. اصل میں تو یہ سب مذاکرہ ہے اور یہ ایک آپس کی ایک نشست ہے اور یہ سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ہچکٹاہٹ یا کوئی دوری کی کوئی بات نہیں ہے. ہر بندے کو سیکھنے سکھانے کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو سارا مذاکرہ یہ اسی مقصد کے لیے کیا گیا تاکہ ہمارے بھی کچھ علم میں اضافہ ہو اور آپ تمام ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہو. تو جو بھی اپنا اس میں کنٹریبیوشن کرنا چاہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.